دنیا میں ہر کوئی جیتا ہے اور بہت سے لوگ مرتے بھی ہیں، لیکن فرق اس بات کا ہے کہ کس حال میں مرتے ہیں۔ کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا اور کوئی نیکی کرتے کرتے اپنے رب سے جا ملتا ہے۔ یہ نصیب سب کو نہیں ملتا، یہ مقام صرف اسی کو ملتا ہے جسے اللہ تعالیٰ خود پاک کر کے اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر و بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے موت سے پہلے پاک کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بندے کو پاک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ اس کے دل میں نیکی کا خیال ڈال دیتا ہے، پھر وہ نیکی کرتا ہے اور اسی نیکی کے دوران اس کی موت آ جاتی ہے۔ ذرا سوچئے، کیا ہی خوش نصیب وہ بندہ ہے جو نیکی کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائے، کسی کے آنسو پہنچ رہا ہو، صدقہ دے رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو اور اسی لمحے روح قبض کر لی جائے۔ کیا انجام ہوگا اس کا کہ اللہ کے ہاں اس کا استقبال رحمتوں کے ساتھ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس حال میں بندہ زندگی گزارتا ہے اسی حال میں اس کی موت آتی ہے، اور جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ تو غور کیجئے، اگر زندگی غفلت میں گزری تو انجام بھی ویسا ہی ہوگا، اور اگر دل نیکی کے خیال سے بھر گیا، زبان ذکر الہی میں تر رہی اور ہاتھ خیر میں مصروف رہے تو موت بھی ایمان والی پاکیزہ موت ہوگی۔ اللہ کسی کے ساتھ خیر چاہے تو اس کے دل کو بدل دیتا ہے، اچانک توبہ کا جذبہ آتا ہے، نیکی کا خیال آتا ہے، قرآن کھولنے کا دل کرتا ہے، کسی کو معاف کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ یہ سب اتفاق نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے پاک کیے جانے کی علامت ہے۔